بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول عزازیل جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ناول بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ لوگ اس انداز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے میری طرح. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. ابھیہ پہلے سے خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی. بہت دنوں بعد آج وہ یوں اپنے کمرے سے باہر نکل کر سب کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی. شارٹ پنک سی شرٹ کے ساتھ چست ٹائٹ زیب تن کیے وہ بڑے دنوں بعد موڈ میں لگ رہی تھی. شائستہ نے اس کے کھلے کھلے سے انداز کو دیکھا تو پرسکون سانس خارج کیا. وہ خود بھی سرخ ساڑی کے ساتھ متناسب میک اپ اور نفاست سے بندھے جوڑے میں بالوں کو گوندے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی. آبی، موم تھوڑی دیر کے لیے ہی شرکت کر رہی ہیں پارٹی میں. کیونکہ تمہارے ڈیڈ کی بزنس ڈیلنگز کے لیے اس گیدرنگ میں شرکت کرنا بہت اہم ہے. اسی لیے چندا مجھے تمہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا، لیکن میں جلد ہی آنے کی کوشش کروں گی. اس کے بالوں پر بوسہ دے کر اپنی اونچی ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی. ابھیہ نے اس کے جاتے ہی ایک کڑوی نگاہ داخلی دروازے پر ڈالی اور پھر استضاء سر جھٹک کر چہرہ دوبارہ پھیر لیا. وہ پتھریلی روش پر قدم دھرتی آگے بڑھ آئی، پھر ابرو سے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ دوڑتا ہوا کار کی جانب چلا آیا. رمیز اپنی کار میں سفر کرنے والا تھا کیونکہ اس کا وجود شائستہ کو ایک پل بھی برداشت نہیں تھا. کار میں بیٹھ کر اس نے پشت سیٹ سے ٹکائی اور پھر اپنے چمکتے آئی فون کی اسکرین نگاہوں کے سامنے کی. اس کی نگاہیں طرح دار تھی. نقوش معمولی ہونے کے باوجود بھی دن رات کی محنت سے پرکشش معلوم ہوتے تھے اور چہرے پر جمی میک اپ کی تہوں تلے اس کا مکروہ چہرہ وضاحت سے اپنے نقش قائم کیے ہوئے تھا. چند نمبر ڈائل کر کے اس نے اسمارٹ فون کو نزاکت کے ساتھ کان پہ پر لگایا تھا. کچھ گھنٹیوں کے بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا. شجاع نسیم، اس نے پرسکون سی ہلکی آواز میں کہہ کر آگے والے کو مخاطب کیا تھا. دوسری جانب سے شناسائی سی ابھری تھی. اس کے نقوش میں کڑواہٹ سی گھلنے لگی. دل میں پکتی نفرت جیسے کچھ اور گہری ہو چلی تھی. نازنین انصاری، اس نے محض اتنا ہی کہا تھا اور پھر فون کان سے ہٹا لیا. بالوں کو نزاکت سے کندھے پر جھٹک کر موبائل کی اسکرین کو نگاہوں کے سامنے کر کے سیاہ کر دیا. پھر اسے ایک جانب ڈال کر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے پار دیکھنے لگی تھی. جو اس کے گھرانے کی جانب نگاہ کرے گا اس کا انجام وہ خود طے کرے گی، بنا کسی انجام اور نتائج سے خوف کھائے بغیر. وہ خاموشی سے حرم کی گاڑی کے پیچھے دوڑا رہا تھا. اس کی توقع کے عین مطابق وہ کسی بھی جانب جائے بغیر اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا تھا. اس نے ایک فاصلے سے اسے کار سے اتر کر اپارٹمنٹ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو گہرا سانس بھر کر رہ گیا. وہ بہت سپاٹ اور زخمی لگ رہا تھا. زاویار چند لمحات کے لیے بالکل خاموشی سے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا. اس کے ہاتھوں نے سامنے اسٹیئرنگ وہیل کو تھام رکھا تھا، لیکن پھر اس نے کچھ لمحات بعد گاڑی واپس موڑ لی. وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو بہتر یہی تھا کہ وہ اس کے سامنے کم سے کم ہی جاتا. اس نے گاڑی کو اسپتال کے راستے پر ڈال دیا. وہ ابھی محض روبینہ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اسے ان باتوں کے جواب میں اجنبیت کا ہی سامنا کرنا تھا. کچھ چیزیں انسان کے بس سے ہمیشہ باہر رہا کرتی ہیں. رات کے آخری پہر کے باعث وجدان اس کی گود میں ہی سر رکھ کے سو گیا تھا. اس نے آنکھیں جھکا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے گڑھے بخوبی دیکھے جا سکتے تھے. اسے وجی کو ایسے دیکھ کر دکھ ہوا تھا. اس سب میں اس بچے کا آخر قصور ہی کیا تھا؟ اس کے رد عمل پر اس نے اسے تھپڑ کیسے مار دیا تھا؟ کیا اس کے پاس جواز تھا ان سب مظالم کا باعث بننے کے بعد کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانے کا؟ وہ اسے اپنے بستر پر لٹا کر اس کا لحاف درست کرتی کمرے سے باہر چلی آئی تھی. رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا. سردی اس پہر کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی. اس نے بھی قدم کچے صحن کی جانب پھیرے اور پھر وضو بناتی صوفیہ کے کمرے میں چلی آئی. وہ بھی مصلے پر بیٹھی اپنے تہجد پڑھنے میں مشغول تھی. اس نے ان کے برابر ہی اپنا جائے نماز بھی بچھا لیا. کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنی نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد خاموشی سے بیٹھی انگلیوں پر تسبیحات گن رہی تھی. میرے خواب میں روبی آئی تھی نازو، صوفیہ کی دھیمی سی آواز پر اس نے ناسمجھی سے چہرہ ان کی جانب پھیرا تھا. دوپٹے کی تہوں کے ہالے میں قید اس کا چہرہ دمک رہا تھا. روبی خالہ؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا تو وہ گہرا سانس لے کر سیدھی ہو بیٹھی.
ہم اپنے ہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. کتنا وقت ہو گیا ان سے ملے ہوئے. بہت رو رہی تھی وہ. میں ایک دم پریشان ہو کر اپنی نیند سے جاگی ہوں. دل بہت گھبرا رہا تھا تو سوچا تہجد ہی پڑھ لوں، لیکن مجھے صبر نہیں رہا. ہمیں اس سے ملنے جانا چاہیے نازو. اس نے سوچتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تھا. روبی صوفیہ کی خالہ زاد تھی. صوفیہ کے خاندان میں مزید کوئی بھی موجود نہیں تھا. ددیال میں محض ان کے والد ہی اکلوتے تھے اور ننیال کی جانب سے بس ایک خالہ زاد تھی. صبح چلیں گے ان سے ملنے. میری یونی کی بھی چھٹی اور وجدان بھی گھر پر ہی ہوگا. اس نے بیٹھے بیٹھے ہی طے کر لیا تھا. اسے اندازہ تھا کہ اس بھری دنیا میں اکیلے رہنے کی اذیت کیا ہوا کرتی ہے. صوفیہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئی. تم کیوں جاگ رہی ہو اب تک؟ اور وجدان سے ہو گئی صلح تمہاری؟ اس سے صلح کیے بغیر میں زندہ کیسے رہ سکتی ہوں بھلا؟ ہو گئی ہے صلح، اور محترم اسی صلح جوئی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بستر پر سو چکے ہیں. اسی بات پر صوفیہ ہنس دی تھی. اس کے اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. پھر وہ کمرے کی بتی گل کرتی، اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی. صحن میں لگے تخت پر آ بیٹھی. اس کا دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا. حرم بالکل اندھیرے میں بیٹھا خاموش آنکھیں لیے سامنے دیوار کو تک رہا تھا. اس نے اندھیرے میں ڈوبے اپارٹمنٹ کو روشن کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. زاویار اپنی ماں کا ہاتھ تھامے اسے اپنے رخسار تلے رکھے اداسی سے انہیں دیکھ رہا تھا. ان باتوں کا کیا فائدہ کہ جن کے جواب سننے کے لیے اس کے کان تک ترس جایا کرتے تھے. نازنین نے ہاتھ میں پکڑا موبائل نگاہوں کے سامنے کیا. جانے کیوں رات کے اس تنہا پہر میں اسے حرم بے ساختہ یاد آیا تھا. اسے حیرت بھی ہوئی. کیا وہ ٹھیک تھا؟ لیکن اس کے پاس تو حرم سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. اسے اس کا نمبر لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی اگر وہ اسے فون کرے گی بھی تو کہے گی کیا؟ کیوں فون کیا تھا؟ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے گرد شال سمیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی. پھر آگے بڑھ کر آسمان سے برستی خنکی کو محسوس کرنے لگی. حرم نے اسی پہر اپنی جیب سے تتلی والا کی چین نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا تھا. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. آگے بڑھ کر اس کی چین کو دراز کے اندر ڈال کر چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر دراز بند کر کے اپنی جیکٹ میں عرصہ قلم نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا. یہ قلم ایجنسی والوں سے رابطے کا ذریعہ تھا. اس نے اسے بچھائے ٹیبل پر پھینکا تو وہ لڑکتا ہوا نیچے جا گرا. وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا تھا. بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. سب کچھ دھندلا رہا تھا. ہر عکس، ہر رشتہ اور ہر بھروسہ. اگلی صبح احمد اپنی اسٹڈی میں موجود لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے مظہر کی تمام فائلز کھول کر دیکھتا جا رہا تھا. اسے ان فائلز میں موجود ہر ثبوت حذف کرنا تھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا تو لمحے بھر کو چونک سا گیا. جامنی رنگ کی ایک یو ایس بی کہاں غائب تھی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایک یو ایس بی پرپل کلر کی بھی تھی. وہ پریشانی سے آگے جھکا اور پھر دراز میں ہاتھ مارتا ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا. اگلے ہی پل اس نے فون اٹھا کر چند بٹن دبائے اور پھر صبر سے دوسری جانب جاتی گھنٹی کو سنے گیا. اگلے ہی پل چوکنا سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی. وہ مظہر کے گھر پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کا مینیجر تھا. شاہد، ایک بار دوبارہ مظہر کے کمرے کا اس سر نو جائزہ لو. ایک یو ایس بی اس سامان سے غائب ہے. ٹھیک ہے، مجھے چند لمحات بعد کال کر کے بتاؤ. کوئک! اس نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا تھا. پھر جھک کر مزید چیزوں کو ایک تھیلے میں ڈالنے لگا. اسے جلد از جلد ان ثبوتوں سے ہاتھ صاف کر لینے چاہیے. جلدی انسپیکشن ٹیمز ان کی جانب رخ کرنے والی تھی کیونکہ وہ مظہر کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. وہ ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا. اس نے ہاتھ میں پکڑے سامان کو ایک جانب رکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھتے ہوئے فون کو سننے لگا. ساتھ ساتھ وہ کوٹ کا بٹن بھی بند کر چکا تھا. لیکن اگلے ہی پل اس کے قدم ٹھہر گئے تھے. آنکھیں ناسمجھی سے سکڑ گئی اور اعصاب الرٹ ہو گئے. شاہد کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بھی یو ایس بی کمرے میں موجود نہیں تھی اور بلا شبہ یہ ایک الارمنگ بات تھی. اس کا سیدھا سا مطلب یہی نکلتا تھا کہ کوئی اس کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوا تھا. کیا کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا؟ اس نے قدم تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا تو شاہد بولا، نہیں سر، ہم پچھلے ایک ہفتے سے یہاں سے ہلے تک نہیں ہیں. کوئی بھی ہماری نگاہوں سے بچ کر اوپر کی جانب نہیں جا سکتا. اس کی پیشانی پر بل واضح طور پر نظر آنے لگے تھے کیونکہ شاہد کی جانب سے کی گئی نفی کچھ خوش آئند نہیں تھی. میں آ رہا ہوں، مجھے خود چیک کرنا پڑے گا. اس نے اپنی کار ریورس کی اور تیزی سے نکال لیا گیا. کسی ایک چیز کی کمی یا زیادتی محتاط انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوا کرتی.
حرم اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہا تھا۔ سارنگ نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے ایک کمبل ہٹایا تو وہ کسمسایا۔ سارنگ کے پاس اس کے اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابیاں موجود تھیں۔ جبھی وہ دندناتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ کل رات سے فون کر رہا ہوں تمہیں، لیکن مجال ہے تم نے کسی ایک بھی کال کا جواب دے دیا ہو۔ اس نے کمبل کھینچ کر اسے اتارا تھا۔ حرم پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اٹھ جاؤ، میں نے کچھ اہم فائلز دکھانی ہے تمہیں، اس نے کچن کی جانب آستینے چڑھا کر بڑھتے ہوئے کہا تو حرم بھی خاموشی سے اٹھ گیا، پھر چہرے پر چھینٹے مار کر فریش ہوتا باہر نکل آیا۔ اسی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ کر کچن میں ٹیبل کے گرد لگی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سارنگ مستقل بولتا ہوا چائے کا پانی چڑھا کر اب ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس کی جانب سے جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ دیوداس کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم مجھے ناشتہ دے رہے ہو یا میں دوبارہ سونے چلا جاؤں؟ اس نے ابرو اٹھا کر اس انداز سے پوچھا تھا کہ وہ ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس صبح وہ اسے بالکل مختلف لگا تھا۔ کہاں تھے کل رات تم؟ اپارٹمنٹ میں۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ کیوں سوتے ہیں؟ نیند کی وجہ سے سوتے ہیں، لیکن تمہیں تو کبھی ایسے بلا وجہ نیند نہیں آتی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے سنہرے آملیٹ کو فرائی پین میں الٹا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکی کا چکر ہے کیا؟ رازداری سے پوچھا تو حرم نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ اور کوئی فضولیات باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی کہہ دو۔ بھڑک کیوں رہے ہو؟ ہم دوست ہیں، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت لاشوں اور قاتلوں کے بارے میں وہی بات کریں، ہم ایسے اچھے موضوعات پر بھی باہمی گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے تم سے ایسے کسی بھی اچھے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اس کے ٹکے سے جواب پر سارنگ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اگلے ہی پل اب وہ ٹیبل پر اس کے سامنے ناشتہ لگا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آملیٹ اور تازہ چائے کی مہک سے مہکنے لگا تھا۔ جینز اور سفید بٹن شرٹ پر سویٹر پہنے وہ وجیح سا لگ رہا تھا۔ حرم نے ایک نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی، پھر خود کو چہرہ جھکا کر دیکھا۔ بیزار اور منحوس حلیہ ہو رہا تھا اس کا۔ مظہر کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں جو فائلز میرے پاس موجود ہیں، اسے دیکھ کر ہمیں کیس کے ساتھ بہت مدد مل سکتی ہے، اور ہم یہ کیس نہیں سلجھا رہے، اس نے آرام سے کہہ رکھا۔ سارنگ کی تیزی سے چلتی زبان روک دی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ہم اب مزید اس کیس کو سالو نہیں کریں گے۔ میں ریزائن کر چکا ہوں اس اسائنمنٹ سے۔ لیکن کیوں؟ اس کے لیے حرم کا ایسا جواب بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر چائے کا کپ تھام لیا۔ گرما گرم بھورا مایا اس کے حلق میں اترنے لگا تھا۔ وہ اس نرم گرم سے حرم سے بہت مختلف لگ رہا تھا، سپاٹ اور تلخ سا۔ میرے اپنے ریزنز تھے، میں طالوت کو بھی بتا چکا ہوں۔ اب ہم اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کے دو ٹوک سے انداز پر سارنگ پھونکتا رہ گیا تھا۔ یہ وہی حرم تھا جو اس کیس کو سالو کرنے کے لیے مر رہا تھا، اور اب اسے اس کا رویہ سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ اس نے کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ جوں کا توں رکھا ہوا تھا، اور سارنگ اب تک بے یقین نگاہیں لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ احمد مظہر راحت کے گھر میں بنے کنٹرول روم میں کھڑا چھوٹی بڑی اسکرینز پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اسے سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ہی کچھ پتہ چل سکتا تھا۔ یکا یک ریکارڈنگ سیاہ ہو گئی، یوں گویا لائٹ چلی گئی ہو۔ وہ یکدم چونکا تھا، پھر جھک کر ماؤس سے ویڈیو ذرا پیچھے کی، حیرت سے چہرہ شاہد کی جانب پھیرا۔ یہ ایک دم سے سارے کیمرے کیوں بند ہو گئے تھے؟ شاہد نے ناسمجھی سے اسکرینز کی جانب دیکھا اور کچھ یاد آنے پر بتانے لگا۔ پاور ہاؤس میں 10 منٹ کے لیے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اسی لیے سب کیمرے بند ہو گئے تھے۔ اور احمد ساکت سا سیدھا ہو چکا تھا، اس کے لب کھلے تھے اور نگاہیں لمحے بھر کے لیے جنبش کرنا بھول گئی تھی۔ مس ڈائریکٹ کیا گیا ہے تم سب کو، کوئی گھر میں داخل ہو کر لے جا چکا ہے وہ USB۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے قدم باہر کی جانب پھیرے تھے۔ اس کے شک پر مہر سب توتی جا رہی تھی۔ کوئی یقیناً ان کے پیچھے تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا کسی صاحب سے بھی زیادہ خاموش اور خطرناک تھا۔ اس نے کار ریورس کی اور پھر رمیز کے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ صبح وہ حسب عادت وجدان کو ناشتے کا درس دیتی اپنی چائے حلق میں انڈیل رہی تھی۔ کوہر برساتی صبح میں کھنکی
دھوپ کی تمازت کے باعث بہت کم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ صوفیہ کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھنے لگی تو ایک بار پھر سے دوپٹہ کندھے پر درست کرتی وجدان کو دروازہ ٹھیک سے بند کرنے کی نصیحت کرنے لگی۔ وہ جو اس کی مستقل نصیحتوں پر جھنجھلا رہا تھا آخر میں ہنس پڑا۔ پھوپھو، میں چھوٹا بچہ ہرگز نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ دروازہ بند کر کے رکھنا میری اپنی حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں دادی کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہے۔ بائے۔ اس نے اگلے پل کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا تو نازنین جو اسے کچھ کہنے لگی تھی ٹھہر گئی۔ ادھ کھلے لب بند کر کے خفگی سے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ بدتمیز نہ ہو تو سر جھٹک کر کندھے پر بیگ ٹانگے صوفیہ کے ساتھ آگے بڑھ آئی۔ سی گرین رنگ کے نفیس سے لباس میں ملبوس، بالوں کو فرنچ میں گوندے وہ ہمیشہ کی طرح لگ رہی تھی، صاف، پرکشش، خوبصورت۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ گاڑی کل یا پرسوں تک ٹھیک ہو کر واپس اس کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ وہ جاوید کی گاڑی تھی جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اس گاڑی کو تبدیل کرنے کی سکت رکھتی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس مہینہ نکالنے کے پیسے ہی مشکل ہوا کرتے تھے، وجہ یہ کہ وہ اس قسم کی آسائشوں کی جانب نگاہ کرتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے ٹیکسی کو اسپتال کے باہر رکتے دیکھا تو دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ خنک ہوا کے باعث اس کے چہرے کے اطراف میں گری باریک لٹیں لمحے بھر کو لہرائی تھی۔ اس نے مخروطی انگلی سے ان لٹوں سے خود کا چہرہ آزاد کیا اور پھر صوفیہ کے ساتھ آگے بڑھ آئی۔ وہ مینٹل ہاسپٹل تھا۔ یہاں پر مختلف وارڈز موجود تھے جن میں ذہنی امانگی اور بیماری کی یکسانیت کے مطابق مریضوں کو جگہ فراہم کی گئی تھی۔ وہ بھی ریسیپشن سے مریض کے مطابق معلومات حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ روبی کے متعلق جانتے تھے، لیکن ہر 6 مہینے بعد اس کی ذہنی حالت کے باعث انہیں ایک مختلف روم میں منتقل کیا جاتا تھا۔ صوفیہ نے دروازہ دھکیلا تو لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی۔ روبینہ سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ منہ کی ایک جانب سے تھوک نکل کر کپڑوں پر گر رہا تھا اور ملگجے سے لباس میں وہ اپنی ذہنی ابتری کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے لمبے بال کاٹ دیے گئے تھے اور جسم پہلے سے بھی زیادہ لرزش کا شکار لگتا تھا۔ دونوں نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری تھی۔ دن بدن روبینہ کی حالت پہلے سے مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ روبینہ غیر متوقع طور پر صوفیہ کو پہچانتی تھی، بس صوفیہ کو ہی۔ اس کی ذہن سلیٹ سے باقی ہر رشتہ گویا مٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے صوفے پر آ بیٹھی، پھر یوں ہی گردن ترچھی کیے روبینہ اور صوفیہ کو گلے لگ کر باتیں کرتا دیکھتی رہی۔ اسی پہر روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ زاویار بھی دروازے کے درمیان ہی جم سا گیا۔ اس کی نگاہیں نازنین سے صوفیہ کی جانب پھسلی تھی۔ قطعی آنکھوں میں ناسمجھی سی پھیل گئی۔ کچھ ہی پل بعد وہ نازنین کے ساتھ ہسپتال کی ٹھنڈی اور فنائل سے مہکتی راہداری میں برا جمان تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ ماں اکثر اپنی ایک خالہ زاد کا ذکر کیا کرتی تھی جو شہر میں اپنے امیر شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی امی ہوں گی، اس نے کہہ کر روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ نازنین گردن اس کی جانب گھمائے، چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے، آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے اسے ہی تک رہی تھی۔ ہم نے اتنے سال تمہیں روبینہ خالہ کے پاس نہیں دیکھا تو ہم سمجھے کہ تم بھی اپنے بابا کی طرح انہیں چھوڑ کر جا چکے ہو۔ اس نے سہولت کے ساتھ نازنین کا ہچکچاتا سا جملہ مکمل کر لیا تھا۔ نازنین کے رخسار اس کی صاف گوئی پر گلابی ہوئے تھے۔ وہ کھنکھار کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ یہی حقیقت ہے۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ زاویار نے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ سفید ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے، بالوں کو پیچھے جمائے وہ فریش سا لگ رہا تھا۔ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ امی کو روبی خالہ یاد آ رہی تھی، اسی لیے بس۔ خیر تم یونی کیوں نہیں آ رہے 2-3 دن سے؟ اس نے نگاہیں ایک بار پھر سے اس کی جانب پھیری تھی۔ زاویار اس کے اجنبی سے مختلف سی ٹون پر لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ وہ نرم ہو کر اور بھی خوبصورت لگتی تھی، اور جب وہ فکر مند آنکھیں پھیلائے ڈانٹتی تھی تب تو اس نے اگلے پل خیال جھٹکا تھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ اوہ، وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ جتنا لاس ہو گیا پڑھائی کا وہ سب نوٹس لے لینا مجھ سے۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی کور کر کے CSS کی تیاری کے لیے اپنی کمر کس لو گے۔ CSS؟ اس نے ناسمجھی سے زیر لب دہرایا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم CSS کی تیاری کے لیے یہ کلاسز نہیں لے رہے؟ اسے بے پناہ حیرت ہوئی تھی اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ میں CSS کے لیے کچھ بڑا ہوں؟ کیا مطلب کچھ بڑے ہو؟ آپ کسی بھی عمر میں اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے متحرک ہو سکتے ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ میڈم، میں نے کب کہا کہ CSS جیسی بکواس ڈیزگنیشن میرا خواب ہے؟
बकवास। नाज़नीन ने उसे के अंदाज पर एक तादीबी अबरू उठाकर उसे देखा था। वो सीधा हो गया, फिर उसकी जानिब अपना सरापा फेर कर समझाने लगा, मुझे CSS नहीं करना। फिर क्या करना है? वो लम्हे भर को ठहर सा गया था। उसकी सियासी सवाली आंखें उसकी पसंदीदा आंखें बनती जा रही थी। अपने बाप को ढूंढकर कत्ल करना है, हरम से अपना बदला लेना है, ज़राबाद पर अजाब उतारने वालों पर अजाब उतारना है, अपनी माँ को लेकर इस दुनिया से कहीं बहुत दूर चले जाना है। लेकिन वो इनमें से कोई भी बात उसे नहीं बता सका। वो उसे ये सब कैसे बता सकता था? मैं बस अम्मी के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। पुरसुकून ज़िंदगी के लिए एक मुस्तहकम जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। मैं जॉब करता हूँ, उसने आहिस्ता से कहा था। नाज़नीन के अबरू सिकुड़ गए। कैसी जॉब? मैं एक एजेंसी में ट्रेनर हूँ। ट्रेनर? उसने सवालिया सा दोहराया था, यूँ गोया उसे मज़ीद वजाहत दरकार थी। उसने गहरा सांस लिया और फिर उसे समझाने लगा, मैं फ़ाइटिंग ट्रेनर हूँ। एजेंसी में वाक़ई फ़ाइटिंग का डिपार्टमेंट मेरे अंडर काम करता है। आप मुझे उसका मैनेजर समझ लें। और यहाँ रहते हुए मैं पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा वक्त ज़ाया ना हो। उसकी बात सुनकर नाज़नीन के लब ओह में सिकुड़े थे। अभी उसकी जगह हरम होता तो इतने झूठ बोलता कि अलहमान, लेकिन ज़ावियार को झूठ बोलना और उसे संभालना बहुत गिरा महसूस होता था। वो सच बोलकर अखाड़ लो या जो उखाड़ना है वाला बंदा था। झूठ के साथ बकौल उसके बहुत ख़वारी थी। बैक वक्त बहुत सी बातें संभालनी पड़ती थी। अदाकारी झूठ बोलने का अहम अंसर था और उसे अदाकारी से नफ़रत थी। जब भी तुमने उस दिन फंसी के 14 तबक रोशन कर दिए थे, ओह गॉड, जब भी तुम उसे उठा कर फेंक रहे थे। उसे एकदम जैसे सहारी कहानी समझ आ गई थी। वो बस गर्दन झुकाकर मुस्कुरा दिया। जी, रूबी खाला तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी, हमें अंदर जाना चाहिए। वो उठ गई थी, लेकिन ज़ावियार अपनी जगह से उठ नहीं सका। उसके मुस्कुराते चेहरे पर एकदम सहाया सा लहराया था। नाज़नीन ने उसे नासमझी से देखा और फिर आहिस्ता से उसके बराबर बैठ गई। क्या तुम उन्हें याद नहीं हो? एक शख्स सा गुजरा था उसे। शायद 7 बरा जवान लड़के ने झुका सर इस बात में हिला दिया था। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं उन्हें याद नहीं हूँ। छनाके से कुछ टूटा था। नाज़नीन की आंखों में एकदम बहुत सी नमी घुली। एक माँ अपने बेटे को भूल गई थी और एक बेटा अपनी माँ की याददाश्त के लिए हर रोज़ तड़प कर सोता होगा। उसके आसपास बहुत तकलीफ़ फैल गई थी। कब से याद नहीं उन्हें? उसे अपने हलक में कुछ अटकता हुआ महसूस हो रहा था। पिछले 5 सालों से वो उठ खड़ा हुआ था। ये मौजू उसके लिए तकलीफ़ और कमज़ोरी का बायस था और इंसानों के सामने कमज़ोर पड़ना ज़ावियार सुल्तान ने सीखा ही नहीं था। वो भी उठ खड़ी हुई थी, फिर उसके मुकाबिल आ गई, हल्का सा मुस्कुराई। हर वो बच्चा काबिल फ़ख्र है जो इस भरी दुनिया में किसी भी नफ्सियाती तकलीफ़ या अपने से जुड़े किसी इंसान की नफ्सियाती अबतरी पर सब्र के साथ ज़िंदा रह रहा हो, ज़िंदा रहना जानता हो। तुम एक बहादुर लड़की हो। वो उदासी से मुस्कुराया था, फिर इस बात में सर हिलाकर गोया उसकी जानिब से तारीफ़ी पैगाम कबूल कर लिया। राहदारी की खनकी में ये एकदम किसी की नरम मुस्कुराहट की तमाज़त घुलने लगी थी और वो ऐसी मुस्कुराहट थी कि उसके सामने बदला लेने, कत्ल करने और किसी भी ऐसे इरादे का वजूद धूल बनता महसूस हो रहा था। वो इन स्याह आंखों की स्याही को अपनी ज़िंदगी की रोशनी तस्वुर करने लगा था, क्योंकि कुछ स्याहियाँ रोशनी की राह हमवार करती हैं। उसने अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था, फिर दरवाजे से लगकर तब तक खड़ा रहा जब तक नाज़नीन और सोफिया घर से बाहर निकल नहीं गई। वो दरवाजे को बदस्तूर मुकफिल छोड़े आगे बढ़ाया था, फिर वॉशरूम का दरवाज़ा धकेला। चंद लम्हात के लिए खुद को सामने लगे आईने में देखता रहा। उसकी स्याह आंखें मामूल से ज़्यादा स्याही का मुजाहिरा कर रही थी। उसने आगे बढ़कर अपनी शर्ट गर्दन से ज़रा सिरकाई। गर्दन और ज़रा नीचे लगा ज़ख़म वाज़े हो गया। ये वो ज़ख़म था जो उन लड़कों ने उसे दिया था। उसे इस ज़ख़म के ऊपर चढ़ी बदनुमा सी खाल को देखकर नाज़नीन का हर ज़ख़म याद आने लगा था। पुप्पो ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी थी। पुप्पो ने महज उसके लिए अपनी खुशियों से बाखुशी हाथ उठा लिया था। वो खुद ज़ख्मी होने के बावजूद भी सिर्फ उसे दुनिया के सर्दो गर्म से बचाने के लिए डट कर खड़ी रही थी। वो उसके लिए थक जाने के बाद भी नहीं थकती थी। हाँ, वो एक ऐसी ही जुर्रतमंद और बहादुर लड़की थी, उसकी पुप्पो, उसकी नाज़नीन, जिसके भाई ने उसे बहुत से दरिंदों के दरमियान ज़िंदा रहने के लिए छोड़ दिया था, जिसे उसके अपने ख़ानदान वालों ने घर से निकाल बाहर किया था, जो अपनी ही 4 दीवारी के दरमियान नकब ज़नी का शिकार हुई थी। उसकी स्याह आंखों में गुलाबी सी नमी उतरने लगी थी।
کیا وہ اسے ایک بار پھر سے تنہا کرنے جا رہا تھا؟ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ کرنے کا جواز باقی رہ گیا تھا؟ کیا اس نے خود سے عہد نہیں باندھا تھا، سب سے الگ اور مضبوط ساتھی کا عہد؟ وہ اسے کبھی تنہا نہیں کرے گا، کسی محاذ، کسی میدان اور کسی جنگ میں بھی نہیں۔ پھر وہ یہ عہد کیسے بھول گیا تھا؟ کیا وہ بھی اپنے باپ کا عکس بنتا جا رہا تھا؟ کیا واقعی وہ طلحہ کا بیٹا ثابت ہونے والا تھا؟ تو پھر اس ریاضت کا کیا جو پھپھو نے اس کے ساتھ رواں رکھی تھی؟ اس تربیت کا کیا جو اس کی تاریکیوں کو انکا کرنے کے لیے اس پر نچھاور کی گئی تھی؟ اس نے اپنے چہرے کو ایک حصے پر ہاتھ رکھا تھا، یوں کہ اس کا دایاں حصہ واضح ہو جاتا اور بایاں چھپ جاتا۔ اس نظر آتے حصے میں تاریخیاں عیاں ہونے لگی تھی، غصہ، نفرت، کفر، انکار، بغاوت۔ پھر اس نے وہی ہاتھ اپنے چہرے کے دوسرے حصے پر رکھا۔ یہ حصہ زخمی تھا، کمزور، اذیت ناک اور تکلیف کے زیر اثر۔ وہ انہی دو حصوں کا مجموعہ تھا۔ وہ اچھائی اور برائی کا عکس تھا۔ اس کے اندر کی سیاہیاں روشنیوں سے مطابقت رکھتی تھی۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب پھیرے۔ وہ طلحہ نہیں بن سکتا تھا، وہ رمیز نہیں بن سکتا تھا، اسے آدم رہنا تھا، اسے مبین رہنا تھا، اسے جاوید رہنا تھا، اسے ابلیس نہیں بننا تھا، اسے عزازیل رہنا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا تھا، پھر دروازہ درستگی سے بند کر کے آگے بڑھایا۔ اب کہ اس نے چہرے پر سیاہ ہڈ گرا رکھا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گردن جھکائے، وہ اسی جانی پہچانی سی سمت کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، اسی سمت جس سمت ہر راستہ جایا کرتا تھا۔ پھر کچھ گلیوں کا سفر طے کر کے وہ ایک سفید ستونوں سے آراستہ گنبد والی عمارت کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا، آسمان سے ترچھی ہو کر گرتی ٹھنڈی سی دھوپ اس کے چہرے پر نرمی سے آ لگی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں روشن نظر آنے لگی، ہر جانب ننھے زروں کی سنہری سی زردی تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، اس کے قدم ہلکی سی لرزش کا شکار تھے۔ وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سر نہیں اٹھا سکا، اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھنڈے ٹائلز والی پرسکون سی مسجد اس پہر خالی پڑی تھی۔ ظہر کی نماز میں وقت تھا اور محض مؤذن ہی مسجد کی خاطر کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر چند قدم چل کر آگے بڑھایا۔ شیشے کے بہت سے دروازے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، اندر نماز پڑھنے کی ایک وسیع سی جگہ بھی مختص تھی۔ اس نے ایک دروازہ دھکیلا اور پھر اندر چلا آیا، چہرہ گھما کر سب سے سنسان حصے کی جانب دیکھا اور پھر چند لمحات بعد وہ دو زانو ہو کر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر ہڈ آگے تک گرا تھا اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا، گیلی آنکھوں سے سامنے نظر آتی دیوار کو دیکھتا رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا کر ہاتھ بلند کیے تھے۔ میں مانسٹر نہیں بننا چاہتا، اے اللہ۔ اس کے ارد گرد پھیلی ہر سیاہی جیسے گھلنے لگی تھی۔ شیطان کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ اس کی دعا نے بہت بلندی پر کہیں سب کچھ ہلا دیا تھا۔ ایک عزازیل ابلیس بن جانے سے پناہ طلب کر رہا تھا، وہ آخر رمیز جیسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کبھی بھی مانسٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ میرا انجام، میرا اختتام اور میرا انت کسی سیاہ جہنم میں مت کرنا، اے اللہ۔ اس کی گلابی آنکھیں دیکھ کر ترس سا آتا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا۔ میں اپنے بابا جیسا نہیں بننا چاہتا۔ میں کسی مچھلی کے سیاہ شکم میں قیامت تک زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں عزازیل رہنا چاہتا ہوں۔ میں آدم کی نیک اولادوں میں اپنا شمار چاہتا ہوں۔ اس کی گیلی آواز میں باریک سی لرزش در آئی تھی۔ مجھے شیطان بننے سے بچا لینا، اے اللہ۔ خالی پڑی ٹھنڈی سی مسجد میں وہ گردن جھکائے، ہاتھ باہم پھنسائے اب تک عزازیل رہنے کی دعا کر رہا تھا، کیونکہ کچھ شیطان بہت طاقتور ہوا کرتے ہیں، انہیں محض خدا کی جانب سے آئی گئی مدد ہی روک سکتی ہے۔ سارنگ نے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا تو وہ بستر پر چت لیٹ گیا۔ چھت پر گھومتے پنکھے کی ہوا چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہیں آس پاس گھما کر دیکھا۔ فون ایک جانب ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور پھر موبائل ہاتھ میں تھام کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ میکانیکی انداز میں اس کی انگلیوں کی جنبش، اگلے ہی پل وہ پر اسرار سے پیغامات کھول چکی تھی۔ تھیوگونی، کلیش آف دا ٹائٹنز، 3 دروازوں کے پار، دیواریں گریا تلے مکید ہے تمہارا خزانہ۔ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے کر کر بار بار انہی پیغامات کو کھول کر دیکھ رہا تھا
کس نے بھیجے تھے یہ پیغامات اسے؟ طالوت اسے جانتا تھا لیکن وہ اسے نام نہیں بتا سکتا تھا، اور نام بتانے سے کیس پر ایسا کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑنا تھا، کیونکہ محض نام کا وہ کیا کرتا، اسے اس انسان کی پوزیشن کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل بیزاریت سے ایک جانب کو ڈال دیا۔ جمود کا شکار، اس کے اعصاب اب کچھ بحال ہونے لگے تھے۔ پچھلی رات کا انکشاف بہت بڑا تھا، وہ اس انکشاف سے اتنی آسانی کے ساتھ نگاہیں نہیں پھیر سکتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بستر پر اٹھ بیٹھا، پھر اٹھ کر شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ آیا۔ نیم گرم پانی تلے وہ سوچوں میں گم محسوس ہوتا تھا۔ ایک یونانی اسطور، ایک گریک متھ۔ نازنین کو یونانی اساطیر میں دلچسپی تھی۔ گریک میتھولوجی کے بارے میں محض بات کرتے ہوئے ہی اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک لہرایا کرتی تھی۔ کیا جاوید کو بھی اسی طرح کی فرضی دیومالائی داستانوں میں کبھی دلچسپی رہی تھی؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اسے ان میں دلچسپی ہوگی، اگر ہوگی تبھی تو اس نے ایسی پہیلی سوچ کر ان کاغذات کو رمیز کی پہنچ سے بہت دور رکھ چھوڑا تھا۔ سارنگ ٹھیک کہہ رہا تھا، جاوید رمیز سے خوف زدہ تھا، اسی لیے اس نے اپنی پراپرٹی کو ایسی بھول بھلیوں کے درمیان چھپا دیا تھا تاکہ اس کی اولاد کو وہ باحفاظت مل سکے۔ لیکن پھر دوسرا پیغام پچھلے سے قدرے مختلف کیوں تھا؟ ایک گریک متھ سے متصل تھا، اور دوسرا وہ جو گیلے بالوں میں شیمپو لگا کر سر رگڑ رہا تھا، لمحے بھر کو ٹھہرا، بھوری آنکھیں سکڑ گئی، اور دوسرا مذہبی عقائد سے دیوارِ گریا۔ یہ یہودیوں کی ایک مخصوص دیوار تھی جس سے لگ کر وہ رویا کرتے تھے، گریا و زاری کیا کرتے تھے، لیکن ایسی دیوار یہاں پر کہاں ہے؟ وہ دو پیغامات دو مختلف قفل تھے، ان کی دو مختلف چابیاں تھیں، ایک تالا دوسری چابی سے نہیں کھل سکتا تھا۔ یہ دو پیغامات ایک نہیں بلکہ الگ الگ لوگوں کے کندہ کردہ تھے۔ یہ دو پہیلیاں الگ الگ لوگوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کا تیزی سے چلتا دماغ ہر بات کو ڈی کرپٹ کر رہا تھا۔ طالوت ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ مفہوم کو ترتیب دینے والا انسان تھا، اور اگر یہ پیغامات الگ الگ لوگوں نے ترتیب دیے تھے تو پھر یہ ایک ہی وقت میں اسے کیسے موصول ہوئے تھے، اور ایک ہی انسان کی جانب سے کیوں موصول ہوئے تھے؟ کیا یہ اسی انسان نے بھیجے تھے؟ اس گھوسٹ نے اسے ہر کردار کا نام رکھنے کی عادت تھی۔ اس نے اس ان دیکھے پراسرار کردار کا نام بھی رکھ دیا تھا، گھوسٹ، بھوت۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شاور چلایا تو پانی کا بہاؤ اس کے اوپر برسنے لگا۔ شیمپو کی خوشبو سے سارا واش روم مہک رہا تھا، لیکن وہ ماحول سے بے نیاز طے شدہ حرکات و سکنات کے ساتھ گہری سوچوں میں گم لگتا تھا۔ اگر یہ پیغام اسے ایک ہی انسان نے بھیجے ہیں تو یقیناً وہ جاوید اور رمیز دونوں کو جانتا ہوگا۔ وہ شاید ان کے تعلق سے بھی بخوبی واقف ہو، جبھی تو جاوید نے اس ایک آدمی پر بھروسہ کر کے اسے اپنی پراپرٹی کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ کون ہو سکتا تھا؟ احمد، اس کے ذہن میں خیال آیا، لیکن وہ اگلے ہی پل اپنے خیال کو جھٹک رہا تھا۔ احمد اس کی صف میں نہیں تھا، احمد رمیز کا ساتھی تھا۔ پھر زاویار؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ پہیلیوں اور دیو مالائی داستانوں کا اسیر کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ پھر وجدان؟ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے شاور بند کیا اور پھر گاؤن لپیٹ کر جو ہی تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو دروازے میں گر پڑا۔ اس کا سر بری طرح دروازے سے ٹکرایا تھا۔ وہ آسانی کے ساتھ اپنا توازن نہیں کھویا کرتا تھا، لیکن سوچوں اور حرکات و سکنات کی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث اس کا توازن بگڑ جایا کرتا تھا، اور اسی لیے بھی شاید ذہین لوگ اکثر کلمزی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پیر ان کی سوچوں کی رفتار سے میل نہیں کھایا کرتے۔ گیلے سر کو رگڑتے اس نے غصے سے نتنے پھلا کر واش روم کے دروازے کو دیکھا اور پھر اسے زور سے پرے دھکیلا، لیکن وہ اسی تیزی کے ساتھ ایک بار پھر اس کی پشت سے آ لگا تھا۔ لعنت ہو! دروازہ لگنے سے جو ہی جسمانی تکلیف نے سر اٹھایا تو وہ یکدم چونکا۔ وہ کیوں اس سب کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ تم اب یہ کیس نہیں سالو کر رہے ہو، اسی لیے چپ رہو۔ اس نے خود کو گھرکا تھا، لیکن وہ اندر مچلتی اس بے چینی کا کیا کرتا جو ہر آن سر اٹھا رہی تھی۔ اسے کبھی کسی چیز نے اتنا پریشان نہیں کیا تھا سوائے ان پہیلیوں کے جو سلجھائی ہی نہ گئی ہو، انسالوڈ مسٹریز۔ اس کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ بچپن میں کہانیوں کی تکمیل سے قبل ہی اسے علم ہو جاتا تھا کہ پزل کا کون سا ٹکڑا کہاں لگنا تھا، لیکن اب وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر سنگھار آئینے کے سامنے آ کر اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کرنے لگا۔ اب وہ مزید اس سب کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی انا کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ
حرم اریبی بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا کوئی اسے بیوقوف بنا سکتا تھا؟ لیکن ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. اسے شاید یہ بات دیر سے سمجھ آنی تھی. پس منظر میں موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ چونکا، پھر لباس تبدیل کر کے مسلسل بجتے موبائل کی جانب چلا آیا. جگمگاتا نمبر دیکھ کر ہی اس کا سانس رک سا گیا تھا. موم کالنگ. خیر، اس نمبر کو دیکھ کر تو جیمز بانڈ کا سانس بھی رک سکتا تھا. جی ماں، کہاں ہو تم؟ کوئی فکر کوئی پرواہ ہے ماں کی یا نہیں؟ بس گھومتے رہو اپنے اس لفنگے دوست سارنگ کے ساتھ. اور اپارٹمنٹ میں رات گئے تک تنہا کیا کر رہے تھے تم؟ اس نے چنگھاڑتی آواز کے ساتھ موبائل کان سے پرے کر لیا تھا. بیڈمنٹن کھیل رہا تھا. اس کی زبان سے بے ساختہ پھسلا. لیکن برا ہی ہوا. کیا کہا؟ کچھ نہیں موم، میں سو رہا تھا، ابھی اٹھا ہوں. اور گھر کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ خبردار جو اس جانوروں والے سے ملنے گئے تم تو. سارنگ سے اتنا چڑتی کیوں ہیں آپ؟ لو بھلا، وہ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا. کتے بلیوں کے ساتھ رہتے رہتے بالکل انہی جیسا ہو گیا وہ. میرا اس کی جانب دھیان جاتا بھی نہیں. اگر جو مجھے ثانیہ نہ بتاتی تو. اور وہ پتہ نہیں کیوں ہنس پڑا تھا. سارنگ بیچارہ. کب تک آؤ گے گھر؟ بات کرنی ہے میں نے تم سے. شائستہ بھابھی اور رمیز بھائی سے معافی مانگنے بھی جانا ہے تم نے. جتنے بکھیڑے کھولے ہیں اب سمیٹو اسے آ کر. تباہیاں کر کے بس اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر سونا آتا ہے تمہیں. ان کی آواز آخر میں بلند ہوئی تو اسے ایک بار پھر فون کان سے دور کرنا پڑا. جی موم، میں بس آ ہی رہا ہوں، فوراً پہنچو. آگے سے رابطہ منقطع کیا گیا تو اس نے گہرا سانس لے کر موبائل بستر پر ڈال دیا. اگر وہ اب اپارٹمنٹ سے سیدھا گھر نہیں گیا تو موم اس کے اپارٹمنٹ آ جاتی. نازنین راہداری میں صوفیہ کے ساتھ کھڑی انہیں زاویار سے متعارف کروا رہی تھی. صوفیہ کا بس نہ چلتا تھا زاویار کو اپنے گھر ہی لے جائیں. وہ انہیں بہت نرم اور دھیمے مزاج کا سعادت مند سا بچہ لگا تھا. ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے گھر پہنچ کر دروازہ دھکیل کر اترتے ہوئے وہ مسلسل اس کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی. کتنا پیارا بچہ ہے نا. روبی بہت خوش نصیب ہے جو اسے ایسا سعادت مند لڑکا خدا نے تحفے میں دیا ہے. اور نازنین ان کی باتوں پر محض سر ہلا کر تائید کر رہی تھی. سعادت مند اور دھیمے مزاج کا. رائٹ. وہ گھر چلی آئی تو ظہر کا وقت ہو چلا. وجدان اپنے اسٹڈی ٹیبل پر برا جمان حسب توقع پوری دل جمی کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھا. اس نے دروازہ دھکیل کر اسے پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر آسودگی سے مسکراتی ہوئی دروازہ آہستگی سے بند کرتی واپس پلٹ آئی. بہت دنوں بعد اسے زندگی معمول کے مطابق چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اگلے ہفتے منگنی ہے الہام کی امی. کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا تو اس نے صوفیہ کو کہہ دیا. الہام نے اسے بہت تاکید کے ساتھ صوفیہ کو آگاہ کرنے کے لیے کہا تھا اور توقع کے عین مطابق وہ جو چادر اتار رہی تھی چونک کر رک سی گئی. ان کی بوڑھی آنکھوں میں خوشی کی بھرپور چمک سی لہرائی تھی. انہیں ہر لڑکی کے کھلتے نصیب پر اب یوں ہی رشک سا آیا کرتا تھا. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. بڑی ہی پیاری بچی ہے. ان کے لبوں سے بے اختیاری دعا آزاد ہوئی تھی. نازنین نے گہرا سانس لیا پھر ہولے سے آمین کہتی دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی. وہ الہام کے لیے بلا شبہ بہت خوش تھی. اس کے برابر موجود کمرے میں وجدان کا قلم تھاما ہاتھ تھم چکا تھا. اس نے ہلکی سی گردن پھیر کر بند دروازے کی جانب دیکھا تھا پھر چہرہ واپس پھیر لیا. کتابیں ایک جانب کر کے لیپ ٹاپ آن کر لیا. اس کی آنکھیں سنجیدہ اور محتاط لگتی تھی. کی بورڈ پر تیزی کے ساتھ انگلیاں چلاتا وہ اب پچھلے وجدان سے خاصا مختلف لگ رہا تھا. یوں گویا وہ کوئی فیصلہ لے چکا ہو. وہ گھر چلا آیا اور ابھی بلی کی چال چلتا بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ روہیلا کی تادیبی سی پکار پر ٹھہر سا گیا. پھر پلٹ کر انہیں دیکھا. سر کھجا کر مسکرایا. ادھر آؤ، بیٹھو یہاں. انہوں نے ایک ابرو سے اسے مقابل رکھے صوفے کی جانب اشارہ کر کے بلایا تھا. اس کی نگاہ روہیلا کے ساتھ برا جمان سہیل پر پھسلی تھی. چھٹی کا دن ہونے کے باعث وہ آج پورے آب و تاب کے ساتھ لاؤنج میں برا جمان تھے. یقیناً اس کی درگت کے لیے پیش قدمی بھی انہی کی جانب سے کی جانی تھی. وہ آگے بڑھ آیا اپنے مخصوص انداز میں ان دونوں کے مقابل بیٹھ گیا. تفتیش کا آغاز ہوا چاہتا تھا. خدا نے جب اتنی بڑی گھر جیسی نعمت سے نوازا ہے تو تمہارا اس اپارٹمنٹ میں جا کر سونا مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا. کیوں گئے تھے وہاں؟ اور اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ. موبائل تک محترم نے آف کر رکھا تھا تاکہ کوئی بھی خیر خیریت دریافت کرنے کا ذریعہ ہی باقی نہ رہے. وہ حسب عادت شروع ہو چکی تھی. اس نے سر جھکا دیا. جہاں اس کی غلطی تھی وہاں وہ کیسے اپنا دفاع کر سکتا تھا. اس نے ڈانٹ پھٹکار خاموشی سے سن لینے میں ہی عافیہ جانی تھی. سہیل نے اس کا غیر متوقع سا رد عمل دیکھا تو سیدھے ہو بیٹھے. اخبار طے کر کے ایک جانب رکھ دیا. تم غیر ذمہ دار ہو نہیں.
پھر کہاں تھے کل تم سارا دن؟ ان کی جانب سے ٹھنڈا سا استفار کیا گیا تھا۔ اس نے آرام سے چہرہ اٹھایا۔ ایک دوست کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی کیا؟ روہیلا کے برعکس ان کا انداز بہت سنبھلا ہوا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ روہیلا سے زیادہ اسے جانتے تھے۔ جی ایمرجنسی ہو گئی تھی، تالود کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اسی کے پاس تھا۔ تالود کا نام سن کر سہیل نے نامحسوس طریقے سے پہلو بدلا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ ڈیمنیشیا کا مریض ہے وہ، بہت مسائل کا سامنا رہتا ہے اسے، بڑھتی عمر کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ فراموش کر دے گا۔ بغیر کسی تاثر کے وہ گویا کوئی موسم کی خبر سہیل کے گوش گزار کر رہا تھا۔ روہیلا تالود سے بس نام کی حد تک ہی واقف تھی، البتہ سہیل کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ کوئی ذاتی خدمت گار وغیرہ ہے اس کے پاس جو اس کے کام دیکھ سکے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے محض سر نفی میں ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ سہیل سمجھ کر پیچھے ہو بیٹھے، انہیں مزید اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی، لیکن روہیلا کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ تم نے ایسا کیا کہہ دیا تھا ابیہ کو کہ اس کی ذہنی حالت سنبھلنے ہی میں نہیں آ رہی تھی؟ اور رشتے سے انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ ان کے استفسار پر ذرا بھی حیران نہیں ہوا تھا، بس ابرو معمول سے زیادہ اونچے کر کے ان کی جانب دیکھا تھا اس نے۔ شادی سے انکار کی اصل وجہ میں بتا چکا ہوں آپ کو موم، میں نے ابیہ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، اور نہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند ہے، اور میں نے ابیہ سے معافی مانگی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آخر میں حیرت سے کندھے اچکائے تھے گویا۔ معافی؟ کس قسم کی معافی؟ جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں سہیل نے اسے ابرو اٹھا کر دیکھا تھا۔ سوری، لیکن تم مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے میں ناکام رہی ہو ابیہ، بس یہ کہا تھا میں نے۔ اور اس کی معصوم سی صاف گوئی پر روہیلا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ بس یہ کہا تھا اس نے؟ تم نے اس لڑکی سے یہ کہا تھا حرم؟ وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ کبھی بھی کسی لڑکی پر ایسی چوٹ نہیں کیا کرتے۔ یا اللہ، ہمیں بھائی جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اسے کوئی بھی سنہری خواب دکھانے جیسی گھٹیا حرکت سے پرہیز کیا۔ دوسری بات، میں نے اسے سچ بتا دیا۔ اور تیسری بات، میں انکل اور مامی سے اپنے عمل کی معافی مانگ لوں گا۔ اس کے باوجود بھی کہ مجھے میری کوئی غلطی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ سہیل کے ماتھے پر بل گہرے ہونے لگے تھے۔ کچھ تھا جو انہیں غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ اور بھابھی مجھے بتا رہی تھی کہ تم اپنے سے عمر میں کسی بڑی لڑکی کے چکر میں ملوث ہو، اسی لیے تم نے اس رشتے سے انکار کیا ہے۔ اور یہ وہ دھماکہ تھا جو بہت اہتمام سے اس کے سر پر پھٹا تھا۔ بے نیاز نظر آنے کی ہر اداکاری لمحوں ہی میں انکا ہو گئی تھی، اور وہ ہونک بنا روہیلا کے انکشاف پر لمحے بھر کے لیے ہل کر رہ گیا تھا۔ زینے اترتی ثانیہ اور صوفے پر برجمان سہیل بھی جم سے گئے تھے۔ کیا؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اسے جواب دینے میں وقت لگا تھا۔ روہیلا کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں یا نہ؟ کیا تم کسی ایسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں ہو؟ موم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو اپنے ریلیشنز کو واضح نہ کر سکوں۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو میں کسی بھی چیز کو مخفی رکھنے کے بجائے آپ کو پہلے ہی سب بتا چکا ہوتا۔ لیکن اس کے اندر باہر گھنٹیاں سی بج رہی تھی۔ ایسے انکشاف کا ایک ہی مطلب تھا کہ شائستہ اس کے اور نازنین کی ہم آہنگی کے بارے میں جانتی تھی، اور اگر وہ جانتی تھی تو یقیناً اس نے اس بات کا ذکر رمیز سے بھی کیا ہوگا۔ 2+2، اس کا قبر اس کی نگاہوں کے سامنے ہی بلوغ کیا جا رہا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی جواب طلب کیا تھا اس سے۔ اس نے سنبھل کر انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ایسا کچھ ہوگا بھی تو میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے ان کی بیٹی میں دلچسپی نہیں تھی، اور اس کا اظہار میں برملا کر چکا ہوں۔ بجائے اسے رسوا کرنے کے میں نے اپنے بہت اچھے دوست حیدر نقوی کا رشتہ بھی انہیں بتا دیا تھا۔ اب میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آپ کی جانب سے دکھائی گئی اس عدم اعتمادی نے مجھے میرا مقام ازبر کروا دیا ہے۔ اور یہ ہوا ایک یو ٹرن، ایموشنل بلیک میل۔ جب بھی کبھی بات دلائل سے نہ سنبھلے تب جذباتی بلیک میلنگ رشتوں کو متوازن رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ ایک لاابالی جذباتی لڑکا، اسے لاابالی اور جذباتی رد عمل ہی دینا چاہیے۔ یہ اس کا قبر تھا، وہ اس سے رخ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ابھی یہاں زاویار یا تالوت ہوتے تو اسے ایک سیکنڈ میں پکڑ لیتے، لیکن اس کے سامنے اس کے بھولے گھر والے بیٹھے تھے۔ وہ ایسے پینترے بدل کر ہزاروں جھوٹ بول سکتا تھا۔
اور اس کی اداکاری کے آثار بھی روہیلا کے چہرے پر نمودار ہونے لگے تھے۔ حرم، اچھا میری بات سنو۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، میں ہوں آپ کا سوتیلا بیٹا، آپ نے باور کروا دیا مجھے آج یہ۔ بری آنکھوں میں اگلے ہی پل پانی سا تیرنے لگا تھا۔ روہیلا تو روہیلا، سہیل بھی دم سادے اسے تک رہے تھے۔ بیٹا میں غصے میں تھی، اچھا رکو میں بھابھی سے خود، لیکن وہ آنکھیں رگڑتا لاؤنج عبور کر کے زینوں کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ثانیہ نے اسے آنکھیں پھیلائے ساتھ سے نکلتے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ روہیلا کو یکدم ہی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ حرم نے کچھ اس انداز سے رد عمل دیا تھا کہ انہیں اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی نظر آنے لگا تھا۔ مجھے اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم یکدم ہلکی سی رفتار میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ ٹھہرا، ایک نگاہ پلٹ کر پیچھے ڈالی، پھر چہرہ موڑ کر جیکٹ درست کی اور بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتا بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ صرف چند دن کی لاپرواہی کے باعث معاملات آپس میں الجھنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کیس کے چارج میں مزید اب نہیں ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ اب نازنین سے نہیں ملے گا، لیکن وہ اس لڑکی کا نام اپنے نام کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جلد از جلد گڑبڑاتے حالات کو سنبھالنا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے سے قبل ذرا پیچھے آ کر ریلنگ سے جھانکتے ہوئے نیچے دیکھا تھا۔ روہیلا دھیمی آواز سے بار بار زینوں کی جانب دیکھتی کچھ کہہ رہی تھی۔ گڈ، اب اگلے کئی دنوں تک وہ اس شرمندگی کے باعث اسے کسی بھی پھٹکار کا نشانہ بنانے سے پرہیز کریں گی۔ خود کو داد دے کر اس نے اگلے ہی پل قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس نے بہت شاطر اور زیرک لوگوں کے درمیان گزارا تھا۔ اسے گھیرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ایسی کی تیسی اسے گھیرنے والوں کی۔ پھوپھو، وہ اس کے کمرے میں جھانکا تھا۔ نازنین نے اسی پہر مغرب کی نماز سے سلام پھیرا تھا۔ وہ اندر چلا آیا، پھر اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھ کر اس کی مناجات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے جائے نماز وہیں پیچھے رہنے دیا اور اپنا سراپا اس کی جانب پھیر لیا۔ چہرے کے گرد دوپٹہ اب تک بندھا تھا اور وہ پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو، اگر مجھے کوئی ٹارچر کرے یا پھر بلی کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ابرو ایسے استفار پر سکڑ گئے تھے۔ پھر وہ سیدھی ہو بیٹھی، اسے بغور دیکھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ کسی نے ٹارچر کیا ہے تمہیں؟ نہیں پھوپھو، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اسے اس کی وضاحت پر یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ مزید اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کا موجب ہو رہا ہے یا تم پر بلا وجہ تسلط قائم کیے ہوئے ہے تو تمہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ اترتی مغرب میں ہر جانب نرمی بکھرنے لگی تھی۔ وجدان خالی خالی نظروں سے چند پل اسے دیکھتا رہا۔ اور اگر مجھ میں آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو تو تمہیں خود میں یہ ہمت پیدا کرنی چاہیے، اس نے اس کے اٹل سے جواب پر تھوک نگلا تھا۔ وہ سامنے جا کر اپنے ساتھ ہوئے استحصال کی جوابداری کا کرنے سے خوف زدہ تھا۔ اسے اگلے دروازوں سے زیادہ پچھلے دروازے سہل معلوم ہوتے تھے، اور اگر میں کوئی بیک ڈور استعمال کرنا چاہوں تو تمہارا اپنے حق میں کیا گیا ایک درست کام بھی غلط تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اس کے چہرے پر تھکن سی نمودار ہونے لگی تھی۔ خوف اس کے ارد گرد کسی آسیب کی مانند منڈلانے لگا تھا۔ اسے یکدم سانس لینے میں دشواری سی ہوئی۔ بیک ڈورز میں بہت سی خرابیاں موجود ہیں بجی، یہ انسان کو اٹل اور بے خوف نہیں ہونے دیتا۔ پچھلا دروازہ ہمیشہ کسی کمزوری کے نتیجے میں کھولا جاتا ہے۔ تم اگلے دروازے اور درست راستے سے داخل ہونے کی ہمت پیدا کر کے بہت سی خرابیوں سے بچ سکتے ہو، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ گو کہ وہ اندر سے خوف زدہ تھا، لیکن وہ ایسے ہمت ہار کر خود کی سیاہیوں کو خود پر غالب نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اس نے تاریخ شکم سے نجات کی دعا کی تھی۔ انسان کو ایسی تاریخی سے محض اس کے کمزور لمحات میں لیے گئے فیصلے ہی بچا سکتے ہیں۔ بالکل، مجھے بیک ڈور سے پرہیز کرنا چاہیے، میں اگلے دروازے سے داخل ہو سکتا ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر اداسی سے مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلا کر گویا اس کے معصوم سے عزم پر اسے داد دینا چاہی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نازنین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور میں آپ کو جلد ہی سب بتا دوں گا پھوپھو، بس مجھ پر بھروسہ رکھیے گا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے وہمیں زائل ہونے لگے تھے۔ ویسے دادی بتا رہی تھی کہ انہیں ان کا ایک دور کا بھانجا مل گیا ہے، جو کہ بہت ہی نیک اور شریف النفس قسم کا لڑکا واقع ہوا ہے۔ وہ ہنس دی تھی۔ وجہ کا انداز ہی ایسا تھا۔ بہت شریف ہے وہ، حد ہی نہیں اس کی شرافت کی تو۔ مطلب شریف نہیں ہے؟ ٹھیک، نازنین کے جملے کو ڈیکوڈ کرتا
وہ اسے ایک بار پھر ہنسا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اب چہرے کے گرد سے تہیں کھولنے لگی تھی۔ اچھا لڑکا ہے، تھوڑا کم شریف ہے لیکن ہے اچھا، اسٹوڈنٹ ہے میرا۔ اوہ، اور حرم بھائی، ان سے دوبارہ بات ہوئی آپ کی؟ اس نے پوچھا تو ناظرین کے جائے نماز طے کرتے ہاتھ تھمے۔ حرم کا ذکر اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ خود بھی اپنے ٹھٹکنے پر حیران ہوئی تھی۔ نہیں، بس یونیورسٹی میں ایک بار ملاقات ہوئی تھی اس سے، پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا کچھ لمحات بعد کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے بھی گہرا سانس لیا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھائی۔ اترتی شام میں احمد ڈرائیو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ مسائل میں الجھ کر رمیز تک وہ کیمرے بند ہو جانے والی بات کو ہوشگزار نہیں کر پایا تھا، اور آج آفس بند ہونے کے باعث رمیز کا وہاں موجود ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ کار سرخ بتی پر روک کر اس نے کچھ یاد آنے پر ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل اٹھایا اور پھر چند نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگا لیا۔ 1 گھنٹے کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ شاہد، مظہر سر کے بنگلے کے سامنے جو سبحانی صاحب کا بنگلہ ہے، اس کی CCTV فوٹیج کے بارے میں پتہ کرو۔ اگر کوئی سامنے کے راستے سے داخل ہوا ہے تو یقیناً ان کیمروں میں دکھا ہوگا۔ اس نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا تھا، لیکن اندر کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو کیمروں کو اتنی صفائی سے دھوکہ دے کر اہلکاروں کی فوج کے درمیان سے اتنی اہم چیز لے جا سکتا ہے تو وہ اگلے دروازے سے داخل ہونے کی غلطی ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ پھر بھی اپنی تسلی چاہتا تھا۔ آثار ہی پیش آئے، واقعے کی اصل ہوا کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر فون ہاتھ میں لے کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کان پر لگایا تھا، پھر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ناقابل فہم تاثرات لیے گھنٹی سننے لگا۔ رمیز سر، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے، کیا ملاقات ممکن ہے؟ دوسری جانب سے کچھ سننے کے بعد اس نے اوکے کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا تھا۔ پھر جو ہی گاڑی آگے بڑھانے لگا تو لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ سڑک پر گزرتے لوگوں میں اسے زاویار نظر آیا تھا۔ وہ کسی نابینا شخص کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ ہی راستہ عبور کروا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کچھ چبھتا ہوا۔ وہ اس منظر سے اپنی نظریں نہیں چھڑا پایا۔ وہ اس کی مدد نہیں کر پایا تھا، لیکن وہ تو اس کی مدد کے بغیر بھی آج ایک جینٹل مین بن گیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، پھر اسے کیوں ٹھیک نہیں لگتا تھا؟ سرخ بتی سبز رنگ ہو چکی تھی، اس کے آس پاس سے گاڑیاں گزرنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ پیچھے سے چنگھاڑتے ہارنز پر اسے واپس لوٹ کر کار آگے بڑھانی ہی پڑی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ وہ پیچھے اسی منظر میں کہیں قید ہو گیا تھا۔ رات بیتی اور دن اسی تیزی کے ساتھ سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں آج بہت دنوں بعد معمول کی چہل پہل محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ وجدان کی باتوں پر ہنستی ہوئی اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کی وین آ چکی تھی اور ناظرین کو تو ٹیکسی میں ہی جانا تھا۔ اس کی گاڑی یقیناً آج اسے ملنے والی تھی۔ دوسری جانب اسی طرح کی بھرپور طلوع ہوئی صبح میں ہر جانب نرم سی دھوپ کھلنے لگی تھی۔ رات بھر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی، شاید اسی لیے صاف ستھری سی سڑک پر دور دور تک پانی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سارنگ کے کلینک پر بھی صبح اسی طرح اتر رہی تھی۔ کہیں تازہ لمحات اس کے شیشے سے بنی دیواروں پر گر کر پھسلے تھے۔ وہ اپنے ورکنگ ٹیبل پر بیٹھا اداسی سے سامنے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا، پھر پڑھ کر اس بورڈ کی جانب دیکھا جس پر وہ اور حرم اس کیس کو سلجھاتے رہے تھے۔ ٹریسرز، کیمرے، USB اور مختلف فائلز اس کی محنت گویا اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ اس سب کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا گہرا سانس لینے ہی لگا تھا کہ اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے سبز آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ وہ زاویار تھا۔ اس کا منہ بگڑ گیا۔ یقیناً اس نے ابھی زاویار کی توقع نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ شکل پر مخصوص جینز اور جیکٹ میں ملبوس، بالوں کو ماتھے پر گرائے، ایک کان میں چمکتا ٹاپس لیے وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ جلا کر اسے گویا دفع ہو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ابھی نہیں جانے والا میں، اچھی سی کافی پلاؤ مجھے۔ اس نے اس کے انداز کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ ڈٹھائی کے ساتھ دور لگے صوفے پر جا بیٹھا، ٹانگیں سامنے پھیلا لی، ہاتھ بڑھا کر ریموٹ اٹھاتے ہوئے وہ ٹی وی بھی آن کر چکا تھا۔ سارنگ نے بوجھل دل کے ساتھ سانس خارج کی اور پھر اٹھ کر کچن کی جانب چلا آیا۔ حرم آیا تھا یہاں؟ زاویار نے گلا خنخار کر بس یوں ہی پوچھ لیا تھا، پھر کن اکھیوں سے سارنگ کا چہرہ دیکھا، جواب ندارد۔ اوئے چوزے، تجھ سے پوچھ رہا ہوں، حرم آیا تھا کیا؟ وہ اب کیوں آئے گا یہاں؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ زاویار نے مشکوک سے ابرو اٹھائے، پھر ریموٹ ساتھ رکھ کر اسے دیکھا۔
ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے وہ تمہاری کوئی بچھڑی محبوبہ ہے؟ استغفراللہ، جو منہ میں آئے بس بک دیا کرو تم۔ اب تک تمیز نہیں آئی تمہیں؟ تمیز کا مجھ سے کیا لینا دینا یار؟ اس نے برا مانے بغیر ڈٹھائی سے کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ سارنگ نے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا والی نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ پھر چند پل بعد کافی کے 2 مگ لیے اس کے ساتھ رکھ کے صوفے پر آ بیٹھا، اس کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ حرم کہہ رہا ہے کہ وہ مزید اب اس کیس پر کام نہیں کرے گا، اس نے کہہ کر اپنے کافی سے گھونٹ بھرا تھا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا بہت معصوم معلوم ہوتا تھا، اصل معنوں میں معصوم۔ جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو؟ کب سے؟ کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ موقع نہیں ملا بتانے کا، اس نے گہرا سانس لے کر اپنے مگ سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نگاہیں سامنے چلتے چینل پر یوں ہی ٹکی تھی اور سوچوں کی تان کہیں اور اٹکی تھی۔ اس کی پرسوچ آنکھیں دیکھ کر سارنگ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ مجھ سے پہلے کیسے پتہ چلا تمہیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے؟ حیرت سے اپنے اندر ابلتے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنایا تھا۔ زاویار نے گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسی خوش آئند پیش قدمی کی توقع تم نے ہم سے رکھی بھی کیسے؟ کیا میری شکل سے لگتا ہے کہ میں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوگا؟ قطعی آنکھوں میں دنیا جہان کی بے نیازی سمیٹ کر استغفار کیا گیا تھا۔ سارنگ کا حلق کڑوا ہو چکا تھا، وہ بے دلی سے پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ واقعی تم دونوں کی شکلیں ایسی کسی بھی پیش قدمی کے لیے مناسب نہیں لگتی، جل کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ سارنگ آج بھی سارنگ ہی تھا، وہ شاید کبھی بھی نہ بدلنے والوں میں سے تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، محض کب سے اڑتی بھاپ فضا میں اپنے آثار ثبت کرتی جا رہی تھی۔ جب وہ پہلے دن میرے پاس اس کیس کے حوالے سے بات کرنے آیا تھا تب میں نے اسے بہت ڈانٹا تھا، میں نے اسے بند دروازوں کو بند ہی رکھنے کی نصیحت سے نوازا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے اس بستی کے دروازوں کو کھول دیا جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے اس وعدے کو بچانا چاہتا تھا۔ شاید وہ ہمیشہ سے اپنی والدہ اور شہوار کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے راہیں تلاش کرتا رہا تھا، اور یہ وعدہ ایک راہ تھی۔ وہ نازنین کی حفاظت کر کے خود کو اندیکھی زنجیروں سے آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ سارنگ نے مسکرا کر تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ زاویار سامنے دیکھتا اسے سن رہا تھا، ہمیشہ بے نیاز نظر آنے والے چہرے پر خاموشی رقم تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی جس پر وہ بری طرح ہرٹ ہوا ہے، اتنا ہرٹ کہ اب وہ اس ایک وعدے تک کو نبھانا نہیں چاہتا۔ اس نے کپ کی اوپری سطح پر انگشتے شہادت پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہر ممکن تعویل سوچ کر اس نے اپنے ہر خیال کو خود ہی جھٹک دیا تھا۔ وہ زاویار، طالوت اور حرم سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہا تھا، یا شاید وہ تینوں خود ہی اسے آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ اسکرین کے پیچھے کا کارندہ تھا، وہ تینوں اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ طالوت نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں اس کیس کو سالو کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا، اسی لیے وہ طیش میں آ کر ہمیشہ کی طرح آدھی کہانی سن کر چلا گیا۔ سارنگ نے فکر مندی سے گہرا سانس لیا تھا، وہ حرم کی تکلیف کو سمجھتا تھا۔ اتنی واضح بات جب میں اور تم بغیر بتائے بھی سمجھ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ وہ اسی لیے ہائر کیا گیا تھا کیونکہ وہ اس سارے قصے سے ایموشنلی اٹیچ تھا۔ زاویار نے ہاتھ میں تھامے کپ سے نظریں ہٹا کر سارنگ کی جانب دیکھا تھا۔ انسان صرف وہ سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں سارنگ۔ ہر بات کے لیے تعویل گھڑ رکھنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی وقت میں خود سے بھی ہزاروں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے گہرا سانس لیتا وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر آخری گھونٹ بھر کر خالی کپ لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ شیشے کے دروازے پر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ ان دونوں نے بیک وقت چہرے پھیر کر دیکھا تھا۔ ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بجی اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ بری آنکھوں میں زاویار کی موجودگی پر حیرت سی سمٹ آئی تھی، لیکن تعجب اگلے ہی پل انکا ہو گیا تھا۔ ازلی سختی بھورے ارتکاز کا حصہ بن گئی تھی۔ زاویار نے اسی سرعت کے ساتھ چہرہ پھیر لیا تھا۔ حرم آگے بڑھ آیا۔ سارنگ اسے دیکھ کر ہمدردانہ سا مسکرایا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو ایسے؟ زاویار کے مقابل رکھ کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اگلے پل سارنگ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زاویار نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ اگلے ہی پل دبائی تھی۔ تم بہت تکلیف میں تھے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپکنی چاہی تھی، لیکن وہ سارنگ کی پہنچ سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ اور کون سی تکلیف؟ اس نے ماتھے پر 8 بل ڈال کر اسے ٹوکا تھا۔ سارنگ کا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ زاویار نے چہرہ پورا جھکا لیا تھا، اس کے حلق سے جاندار کہکا ابلنے کا خدشہ لگتا تھا۔
तुम गम में हो, यकीनन सदमे से। तुम्हारा दिमाग उलट पुलट गया होगा। क्या बकवास कर रहे हो सारंग, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी, लेकिन सारंग पर जाने क्या भूत सवार हो गया था। वो आगे बढ़ाया था, फिर उसे खुद के मुकाबिल खड़ा किया। जब से उसकी आंखों में देखा, हरम नामहसूस तरीके से हाथ खुद के गिर लपेट कर उससे दूर हटा था। एक बार गले लग जाओ, तकलीफ़ कम हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन अगले ही पल वो दूर भागा था। सारंग उसके पीछे था। वो उसे एक बार ज़बरदस्ती गले लगाना चाहता था। वो एजेंसी के राहदारियों में भी इसी तरह भागते फिरते थे और हरम हमेशा मदद के लिए ज़ावियार को पुकारा करता था, और ज़ावियार हमेशा वही करता था जो वो किया करता था। हटो, दूर हटो मुझसे, अबे हट ज़ावियार, ज़ावियार, वो चीखा था। ज़ावियार ने एक नज़र उन दोनों को पलट कर देखा, फिर सर झटक कर सीधा हो बैठा। उसे सामने चलता टीवी शो एकदम ही दिलचस्प मालूम होने लगा था। पीछे वो उसके वर्किंग डेस्क पर चढ़ा उसे गश्ते शहादत से दूर रहने की तनबीह कर रहा था। मेरे वर्किंग टेबल से उतरो, जाहिल आदमी। सारंग के रगों पे में दौड़ती शरारत अगले ही पल सिमट गई थी। अपनी अहम चीज़ों को वो हरम के भारी जूतों तले कुचलता हुआ नहीं देख सकता था। वो सर खुजाता टेबल से नीचे उतर आया था, फिर सारंग को हाथ से धक्का देकर परे हटाया। तुम्हारी ये मनहूस आदत कब जाएगी? बिला वजह गले लगाने की आदत से बाज आ जाओ तुम, किसी दिन मार खा लोगे मुझसे। उसने उसे घर का था, लेकिन सारंग ने बेचारगी से कंधे अचका दिए थे। कुछ देर बाद अब वो उसके मुकाबिल बैठा, गर्दन झुकाए हुए था। सारंग रुखसार दोनों मुट्ठियों पर टिकाए उसे तक रहा था। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा कवर बिलो होने के बहुत करीब है? यानी तुम्हारी लापरवाही की वजह से ख़ानदान भर में नाज़नीन का नाम तुम्हारे नाम के साथ स्कैंडलाइज किया जा रहा है? सारंग ने उसकी बात सुनकर सब मराहिल को गोया समराइज़ किया था। उसने गहरा सांस लेकर सर असबात में हिलाया था। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था हरम। एक लड़की के मामले में हम लापरवाही बरतने की कोताही नहीं कर सकते। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो यूँ मेरी निगरानी करवाएगी बगैर किसी वजह के। उसने नामहसूस तरीके से अबिहा का जिक्र हज़फ कर दिया था। सारंग ने इस बात का नोटिस नहीं लिया, लेकिन महव होकर टीवी देखता ज़ावियार यकदम बोला था, यूँ गोया उसकी समातें उसी जानिब लगी थी। क्या तुम श्योर हो कि किसी वजह के बगैर उसने तुम्हारी निगरानी करवाई? उसने चौंक कर ज़ावियार की पूछ देखी थी। सारंग भी उसी जानिब देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? सारंग ने नासमझी से पूछा था। बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं होता इस दुनिया में। यकीनन तुम्हारी निगरानी के पीछे कोई अहम रीज़न होगा। उसने सारंग ने उसकी बात में वज़न महसूस करके चेहरा हरम की जानिब फेरा था। हरम ने अपनी ज़बान रुखसार के अंदर फेरी थी। उसका रुखसार एक जानिब से उभरा हुआ मालूम होता था। वो पकड़ा गया था। उसकी बेटी मुझे पसंद करती है। सारंग तो उसके इंकशाफ पर भक्त से अड़ा था। अलबत्ता ज़ावियार यकदम इस्तज़ा सा हंस पड़ा था, फिर चेहरा फेर कर उसे देखा। उसकी मजाक उड़ाती निगाहों ने हरम के अंदर तैश सा भर दिया था। तुम तरबियत याफ्ता होने के बावजूद भी इतना बड़ा झोल कैसे छोड़ सकते हो अपने कवर में? उसकी बेटी तुम्हें पसंद करती है और वो औरत इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थी। तुमने फिर भी इस जानिब अदम तवज्जोही का इजहार किया और फंस गए। परफेक्ट। उसका लहजा और इस्तज़ा सा अंदाज़ लम्हों में ही उन दोनों के दरमियान फैले तनाव को मज़ीद गहरा कर गया था। भूरी आंखें सख्त हो गई। फिर वो यकदम उठ खड़ा हुआ। अगर तुम दोनों के ज़ाती झगड़े ख़त्म हो गए हैं तो इस मसले का हल निकालने की कोशिश करो। ये एक लड़की की इज्जत का मामला है। अगर तुम दोनों इस वक्त भी अपने झगड़ों को पसे पुष्ट नहीं डाल सकते तो दफ़ा हो जाओ मेरे क्लिनिक से अभी के अभी। सारंग ने बिल्कुल आराम से उन दोनों को लिताड़ा था। हरम ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन ज़ावियार की बात ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया था। झूठ तब बोलना चाहिए जब उसे संभालने की हिम्मत हो। अगर उसके साथ जुड़े कवर्स को संभालने की अहलियत नहीं तो बेहतर है कि सच से ही काम चलाया जाए। लेकिन अगर कोई झूठ मंजर आम पर खुल जाने का खदशा होता तो उस झूठ को झुटलाने की बजाय कबूल कर लेना चाहिए। यही अप्रोच इस झूठ को हर शख्स से आज़ादी दिलवा सकती है। हरम उसकी बात पर ठहर सा गया था। सारंग भी यखलक सीधा हो बैठा। मतलब कहना क्या चाहते हो? सारंग के इस्तफार पर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। फिर जेबों में हाथ डालकर अपनी संजीदा आंखें सीधा हरम की आंखों में गाड़ी थी। तुमने इस बात को छुपाने की कोशिश कभी की ही नहीं थी। ऐसा तासुरी इस कबर को कवर रख सकता है। तुम्हारा नाज़नीन के साथ ताल्लुक़ छुपाने की चीज़ नहीं है। तुम दुनिया के सामने दिन की रोशनी में उनसे मिलने जाते हो। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। ये राज नहीं था। तुम्हें उन्हें बावर करवाना है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा ताल्लुक़ था।
اب نارمل حالات میں نارمل رد عمل دینا ہی ایک محتاط انسان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آئندہ تم اتنی سنگین غلطیوں سے پرہیز کرو گے۔ اور اس کے کندھوں سے اگلے ہی پل بوجھ سا اتر گیا تھا۔ اس نے جانے کہ اس نہج پر نہیں سوچا تھا۔ وہ اس جھوٹ کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کرے گا، اسے نارمل رہنا ہوگا۔ بس مجھے چلنا چاہیے اب۔ چہرے پر پھیلی خفت کو بامشکل چھپاتا وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا۔ سارنگ انہیں آنکھیں پھیلائے زاویار کو تک رہا تھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اٹھی مسکراہٹ کے ساتھ ابرو اچکائے۔ سارنگ اٹھ کر یکدم اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن وہ ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے نفی میں سر ہلا کر تنبیہ کر چکا تھا۔ سارنگ ٹھہر سا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ حرم نہیں ہے۔ وہ اس کی کھوپڑی بڑی آسانی کے ساتھ کھول کر اسے جانوروں کے سامنے ڈال سکتا تھا۔ ہاں، وہ زاویار تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔